السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ وقال النبي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وأعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة قال وكان أبونا إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام رواه ابن ماجہ۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ملت کے نوجوانوں اور میری آواز کو سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام قصص الانبیاء کے سلسلے کی یہ 11ویں کڑی ہے۔ یہ جو دینی مجلسیں ہوتی ہیں، دینی محفلیں ہوتی ہیں، جن مجلسوں میں، جن محفلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اور امت مسلمہ کی اصلاح کے خاطر کوششیں کی جاتی ہیں، اس طرح کی مجلسوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی منزلت ہے دین اسلام میں۔ صحیح بخاری جلد ثانی کے اندر پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی مجلسوں میں، اس طرح کی محفلوں میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں، ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آب مغفرت سے دھول دیتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے کہ فرشتوں تم لوگ گواہ رہنا، اس مجلس میں جتنے بھی لوگ شریک تھے سبوں کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ دعا کریں کہ مجلس کے اس فائدے کو اور مجلس کی اس فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ معزز سامعین، قصص الانبیاء یعنی قرآن مجید کے اندر جن انبیاء کرام کے قصوں اور کہانیوں کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے انہی انبیاء کرام کو سلسلہ وار اس پروگرام کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے، اس کی اہمیت کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن جیسی مقدس کتاب الہی میں جن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جن کے قصوں کو بیان فرمایا ہے، ان کو جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قصوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ اس کی 3 حکمتیں ہیں بنیادی طور پر۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قصوں کو بیان کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دعوت حق کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، دعوت اللہ کا کام جو آپ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو جو توحید کے طرف بلا رہے ہیں، کفر و شرک سے جو لوگوں کو باز رہنے کی آپ تاکید کر رہے ہیں، اس معاملے میں جو آپ کے ساتھ جو مخالفتیں ہو رہی ہیں، عداوتیں ہو رہی ہیں، آپ کو مخالفین کے طرف سے جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، آپ کے خلاف جو مکر و فریب اور سازشیں کی جا رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا دستور رہا ہے کہ آپ سے پہلے انبیاء کرام جو گزرے ہیں، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، ان کے ساتھ بھی مخالفین نے یہی رویہ اختیار کیا ہے، یہی معاملہ کیا ہے۔ لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمت نہ ہاریے، مخالفتوں کی آندھیاں چل سکتی ہیں، عداوتوں کے پہاڑ قائم کیے جا سکتے ہیں، آپ کو پرواہ نہیں کرنا ہے، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے آپ کو توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے اور اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہنی ہے۔ تو یہ پہلی حکمت ہے قرآن میں انبیاء کرام کے قصوں اور ان کے حالات کو بیان کرنے کا۔ دوسری حکمت جو قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا والوں کو، خاص طور سے کفار مکہ کو، اہل عرب کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، ان پڑھ ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں، نہ ان کے کوئی اساتذہ ہیں، نہ ان کے کوئی تلامذہ ہیں، لیکن قرآن کے اندر جو وحی الہی ہے، جس قرآن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ وحی الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے یہ نازل کردہ، نازل شدہ فرامین ہے، اس میں جو گزشتہ انبیاء کے جو قصے اور کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ وہ کہیں سے پڑھ کر کے بیان کر دے رہے ہوں اور اللہ کے طرف منسوب کر دے رہے ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، یا کہ کسی کتاب سے پڑھ کر کے وہ ان واقعات کو جان لیے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو بتلا رہے ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات تو ہے نہیں۔ تو قرآن میں یہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس کو وحی الہی قرار دے رہے ہیں، اس میں جب گزشتہ انبیاء کرام کے قصے اور کہانیاں بالکل صحیح اس کے اندر جو بیان کی گئی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی کتاب ہونے میں اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت اور کتاب اللہ کے وحی الہی کی تائید اور تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کے قصوں کو بیان فرمایا ہے۔ تیسری حکمت یہ قرآن میں بیان کی گئی ہے عبرت کے لیے، عبرت اور موعظت اور نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر گزشتہ انبیاء کرام کے کہانیوں کو، قصوں کو، اور ان کے ساتھ ان کے قوم نے جو رویہ اختیار کیا ان کو بیان کیا ہے۔ ان قصوں اور کہانیوں کے ذریعے سے دنیا کے لوگوں کو اور مسلمانوں کو
یہ کہا جا رہا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اے مسلمانوں، دیکھو یہ گزشتہ انبیاء کرام کے ساتھ ان کی قوم کے جن لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا، جنہوں نے ان کی دعوت قبول کی، ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی، اور جنہوں نے ان کی مخالفتیں کی، جنہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، انبیاء کرام کے خلاف سازشیں کی، تدبیریں کی، دسیسہ کاریاں کی، ایسوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ ہلاکت و بربادی کے شکار ہو گئے۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اگر تم نے بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم نے بھی مخالفت کی، ان کی تعلیمات سے اگر تم نے روگردانی کی، تو تمہارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفتیں نازل ہوں گی، عذاب نازل ہوگا، اور کٹھنائیوں کے تم شکار ہوگے، اور ہلاک و بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کر لو گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر تم زندگی گزارو گے، تو پھر تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، قدم قدم پر تمہیں کامیابی ملے گی، فلاح و بہبودی ملے گی، اللہ کا حفظ و امان تمہیں ملے گا، اور دنیا کی آفتوں اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ تم کو محفوظ رکھے گا۔ دنیا کی کوئی سازش تمہیں برباد نہیں کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی ہے، بلکہ تم ہی سربلند رہو گے، اور قیادت و سیادت کا تاج تمہارے سر پر ہوگا، اور حکومت کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ پر ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ 3 حکمتیں ہیں جن کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کے قصوں کو، کہانیوں کو، اور ان کے ساتھ ان کے قوم کے نے جو رویہ کیا ہے، ان حالات کو، ان باتوں کو ذکر کیا ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم قصص الانبیاء کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور جو کچھ بھی قصص الانبیاء کے حالات، قصص الانبیاء سے جو کچھ بھی عبرت، موعظت، نصیحت ہمیں ملتی ہے، اگر اس پر ہم عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا سننا اور سنانا، ہمارا اور آپ کا بیٹھنا اور وقت کی قربانی دینا، یہ مفید ثابت ہوگی، سودمند ثابت ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انشاءاللہ ہماری گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے حضرت اسحاق اور یعقوب علیہم السلام۔ حضرت اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے تعلق سے سورہ صاد آیت نمبر 45، 46 اور 47 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے درمیان ہمارے بندوں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ لوگوں کے درمیان حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت زندگی کا تذکرہ کیجیے، ان کے قصوں کو بیان کیجیے۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر خیر اس مجلس میں ہونے جا رہا ہے، ان کے قصوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے مخاطب تو نبی علیہ السلام ہے کہ اے محمد، آپ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کیجئے، لیکن یہ حکم عام ہے، تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم لوگوں کے درمیان، لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو، ان کے قصوں کو بیان کرو، ان کے حالات زندگی کو بیان کرو۔ آج قرآن کی اس آیت کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑے شرف و سعادت کی بات ہے۔ حضرت اسحاق جو ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق ہیں اور حضرت یعقوب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ یہ جو حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کا تذکرہ قرآن میں احادیث میں بڑے ہی مختصر انداز میں ہوا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 11 کے اندر کیا ہے۔ آیت اس طریقے سے ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے قاصد، ہمارے پیغمبر یعنی ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری، بشارت اور خوشخبری لے کر کے گئے۔ یہ فرشتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خوشخبری لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے۔ دیکھیے، اگر ہم ان انبیاء کرام کی طرح اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بن جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اگر ہمارے اندر آ جاتی ہے، تو ہماری زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں۔ امن و زندگی کی بشارت دی گئی ہے قرآن میں کامل و مکمل مومنوں کے لیے، سکون اور شانتی کی زندگی کی خوشخبری دی گئی ہے، جنت کی خوشخبری دی گئی ہے اللہ تعالیٰ دی گئی ہے مومنوں کے لیے قرآن میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے خوشخبری لے کر کے آئے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ قالوا سلاما، فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، یہ فرشتے چونکہ انسانوں کی شکل میں آئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے تھے کہ یہ لوگ فرشتے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ انسان ہے، مہمان ہے۔ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت میں پیش کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ عام طور پر انبیاء کرام مہمان نواز ہوا کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر خیر ہے کہ وہ بڑے مہمان نواز تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ فرشتے آئے انسانوں کی شکل میں، انہوں نے فوراً تھوڑی ہی دیر میں بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت میں پیش کر دیا۔ یہ جو ضیافت ہے، مہمان نوازی، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا بھی ایمان اللہ پر اور قیامت کے دن پر ہے، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی تعظیم و تکریم کرے، مہمان کی ضیافت اور اس کی مہمان نوازی کرے۔ تو مہمان نوازی کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں مہمان نوازی داخل تھی۔ آپ علیہ السلام بھی بڑے مہمان نواز تھے، اور آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کے صحابہ کرام بھی بہت مہمان نواز تھے۔ خود نہیں کھاتے تھے لیکن مہمانوں کو کھلاتے تھے۔ یہ اثرون علی انفسہم ولو کان بہ خصاصہ، یہ آیت بھی اسی پر نازل ہوئی ہے۔ بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کے سامنے بھنا ہوا بچڑا پیش کر دیا۔ فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ، یہ تو فرشتے تھے۔ فرشتے یہ نوری مخلوق ہوتے ہیں، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ فرشتے جو ہیں اللہ نور سے ان کی تخلیق ہوئی ہے، نہ ان کی بیویاں ہوتی ہیں فرشتوں کی، نہ بچے ہوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بول و براز کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ان کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو مہمان سمجھ کر کے بھنا ہوا بچڑا ان کے پیش کر دیا، لیکن فرشتے ان کو کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھانے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے یہ چیز بڑی عجیب سی لگی۔ اور اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں بسے ہوئے تھے، وہاں کے ماحول میں اگر کوئی مہمان
کو اگر کوئی چیز پیش کر دیا جائے، مہمان اگر نہ کھائے تو بڑے خطرے کی بات ہوتی تھی کہ اس کی نیت اچھی نہیں ہے، یہ کوئی خراب نیت سے آیا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوا اور وہ اندر اندر ڈرنے لگے۔ قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم آپ مت ڈریے، ہم لوگ انسان نہیں ہیں، ہم لوگ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگ بھیجے گئے ہیں اور قوم لوط کے پاس ہم لوگ بھیجے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب لے کر کے آئے ہیں قوم لوط کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے۔ قوم لوط ان قریب عذاب الہی کی شکار ہونے والی ہے۔ قوم لوط ہے تو لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے یا ایک برادر زاد تھے، بھتیجے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے لوط علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں پہنچائی، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور وہ لوگ ایک برے عمل میں، بد عملی میں وہ لوگ ملوث ہو گئے تھے، مردوں سے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود وہ لوگ سمجھے نہیں اور اس برے عمل سے وہ لوگ اپنے آپ کو روکے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اسی عذاب کو لے کر کے یہ فرشتے آئے تھے، راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر کے آئے تھے۔ دیکھیے وہی فرشتہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ فرشتے خوشخبری لے کر کے آئے ہیں، اور قوم لوط کے لیے اللہ کا عذاب لے کر کے آئے ہیں۔ اگر بندہ نیک ہوگا، اللہ کا صالح بندہ ہوگا، تو ایسے بندوں پر فرشتوں کے ذریعے سے رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، بشارتیں نازل کرتا ہے۔ اور اگر بندے نافرمان ہوں گے اور کتاب و سنت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ماننے والے نہیں ہوں گے تو ان پر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ آپ کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور پھر ان کا بیٹا جو ہوگا وہ یعقوب علیہ السلام ہوگا، اور یہ سب اللہ کے پیغمبر ہوں گے۔ وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی موجود تھی جن کا نام سارہ تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ وہ کیوں ہنس پڑی؟ اس لیے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہو چکی تھی، بلکہ مفسرین نے لکھا کہ 100 سال سے عمر ان کی تجاوز کر گئی تھی، اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ ان کو ہنسی آئی کہ اس بڑھاپے میں بڑھیا ہو گئی، میرا شوہر بوڑھا، اس حالت میں بچوں کی ولادت، یہ تو ہنسنے ہی والی بات ہے۔ یا تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ ہنسی، یا اس لیے ہنسی کہ قوم لوط پر جو عذاب آ رہا ہے اس پر ہنس پڑی کہ یہ جو قوم لوط یہ اتنا سمجھانے کے باوجود وہ سمجھی نہیں، اور وہ لوگ اپنی حرکت شنیعہ سے وہ لوگ باز نہیں آئی ہے وہ قوم، تو ان پر اللہ کے جو عذاب آ رہا ہے اس پر وہ ہنس پڑی۔ بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کا لڑکا ہونے والا ہے جن کا نام اسحاق ہوگا، اور پھر ان کا لڑکا ہوگا یعنی آپ کا پوتا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ قالت یا ویلتنی االد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا۔ حضرت سارہ نے کہا فرشتوں سے، اب تو پتہ چل گیا فرشتے ہیں، فرشتوں سے کہا کہ میری ولادت ہوگی، میری اس حالت میں، جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اس حالت میں میری ڈیلیوری ہوگی، میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرا یہ شوہر بھی جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو ایک عجیب بات ہے، عجیب چیز ہوگی۔ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ فرشتوں نے کہا حضرت سارہ سے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، اس پر آپ کو تعجب ہو رہا ہے؟ بھئی اللہ کی قدرت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اس عمر میں بھی دے سکتا ہے، بچہ دے سکتا ہے، ولادت ہو سکتی ہے، ڈیلیوری ہو سکتی ہے۔
اے گھر والوں تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو اور اللہ کی برکتیں نازل ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی حمید و مجید ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور معزز سامعین، یہاں پر جو ہے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے کی حیثیت سے اور ان بیٹے کی شکل میں بہرحال ان کی ولادت ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں۔ یہ ان کا دوسرا بیٹا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام تھے جو حضرت ہاجرہ سے جو پیدا ہوئے تھے، اور یہ جو حضرت اسحاق ہیں یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دوسرے بیٹے ہیں جو ان کی دوسری بیوی سارہ سے پیدا ہوئے تھے۔ اور حضرت اسماعیل اور اسحاق ان دونوں کے درمیان 14 سال کا فاصلہ تھا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام سے 14 سال بڑے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے 14 سال چھوٹے تھے۔ بہرکیف حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں ان کی پرورش ہوتی ہے۔ ان کی پرورش کے بارے میں کوئی تفصیل کتاب و سنت میں زیادہ نہیں مل پاتی ہے۔ ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح حضرت اسحاق کی بھی دینی پرورش کی اور بہت بہترین پرورش کی۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3525 کے اندر ایک حدیث ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین یقول اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حسن اور حسین پر جب دم کرتے تھے تو یہ دعائیں پڑھتے تھے۔ کیا دعا پڑھتے تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اے اللہ، میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے سے اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر بد نظر والی آنکھ سے، ہر بد نظری والی آنکھ سے۔ ہم جو ہے تیری پناہ مانگتے ہیں اور اپنے ان بچوں کو ہم یعنی حسن و حسین کو ہم تیری پناہ میں ان کلمات کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ یہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا وَكَانَ أَبُونَا إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ انہی کلمات کے ذریعے سے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنے بیٹے اسحاق پر دم کرتے تھے، انہی کلمات کو پڑھ کر کے پھونکتے تھے، دم کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پرورش حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہاں ہوئی بالکل دینی پرورش ہوئی۔ بہرکیف حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہوتے ہیں، اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ بہت زیادہ تفصیل تو ہے نہیں کتاب و سنت میں ان کے تعلق سے، البتہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بائبل وغیرہ کے حوالے سے، تورات وغیرہ کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام جب 8 دن ان کی عمر ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا ختنہ کیا، اور جب یہ بڑے ہو گئے، بڑی عمر ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہی میں حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی ہوئی۔ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی عمر تقریباً 40 سال تھی، اور اتفاق سے ان کی بیوی بانجھ تھی۔ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی بانجھ تھی۔ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اولاد کے لیے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا، اور جڑواں بیٹے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدا ہوئے۔ بڑے کا نام عیسو تھا اور دوسرے کا نام یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو حضرت اسحاق کے یہ 2 بیٹے ہوئے، پہلے عیسو بڑا بیٹا کا نام ہے اور اس سے چھوٹے بیٹے کا نام ہے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام۔ عجیب بات تھی کہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام تو دونوں ہی بیٹے کو چاہتے تھے،
لیکن بڑے بیٹے سے وہ زیادہ پیار کرتے تھے، زیادہ محبت کرتے تھے، اور ان کی جو بیوی تھی وہ یعقوب علیہ السلام کو زیادہ چاہتی تھی، زیادہ محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام جب بالکل بوڑھے ہو گئے اور ان کی آنکھ کی بینائی کمزور ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے کہا کہ میرے لیے جنگل سے کوئی جانور شکار کر کے پکا کر کے لاؤ، مجھ کو کھلاؤ، مجھ کو کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، مجھ کو کھلاؤ تاکہ میں تم کو دعا دوں۔ حضرت اسحاق کی بیوی نے یہ بات سن لی تو انہوں نے چھوٹے بیٹے یعقوب، جن کو ان کی بیوی بہت چاہتی تھی، ان سے کہا کہ دیکھو باپ سے دعائیں لینے کا بہترین موقع ہے، تمہارا بڑا بھائی عیسو تو جنگل جا رہا ہے شکار کرنے کے لیے، تم اپنی بکریوں میں سے دو اچھے جو بکری کے بچے ہیں ان کو بڑھیا سے بھون کر کے پکا کر کے اپنے والد کو کھلاؤ اور ان سے دعا لے لو۔ چنانچہ والدہ کے کہنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے یعنی بکری کا دو بچہ انہوں نے بھونا پکایا اور اپنے والد حضرت اسحاق کو کھلایا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں خیر کی۔ ادھر عیسو، حضرت اسحاق کے بڑے بیٹے عیسو جو ہے شکار کر کے جانور لے کے آتے ہیں اور ان کو جب کھانا پیش کرتے ہیں تو حضرت اسحاق نے کہا کہ ابھی تو تم مجھ کو کھلا کر کے گئے؟ کہا کہ نہیں، میں نہیں کھلایا تھا، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ کہا کہ میں تو کھا لیا، ان کو تو دعائیں میں نے دے دی۔ تو یہیں سے عیسو اور یعقوب علیہ السلام ان دونوں بھائیوں کے درمیان مطلب دوری پیدا ہو گئی۔ عیسو نے کہا کہ تم نے ہوشیاری کی، چلاکی کی، اور تم نے جا کر کے میرے والد کو پہلے کھلا کر کے دعا لے لیا، تم نے والد کو کے انتقال ہونے دو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، اور انہیں قتل کی دھمکی دے دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی نے دیکھا کہ بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے کو دھمکی دے رہا ہے، تو انہوں نے یعقوب سے کہا کہ بیٹے تم ایک کام کرو، تم جو ہے حران کے علاقے میں چلے جاؤ اپنے ماموں لابان کے پاس۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس حران کے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ لابان کی دو بیٹی تھی، ایک کا نام لیا تھا اور ایک کا نام راحیل تھی، اور دونوں کے مقابلے میں جو چھوٹی بہن تھی راحیل، چھوٹی بیٹی لابان کی، یہ زیادہ خوبصورت تھی۔ تو حضرت یعقوب نے اپنے ماموں سے کہا کہ میں ان سے شادی کروں گا۔ تو لابان نے کہا کہ تم کو 7 سال تک میری بکریاں چرانی پڑیں گی، تب تم کو میں اپنی بیٹی سے شادی دوں گا۔ 7 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، تو ان کے ماموں لابان نے ان کی بڑی بیٹی سے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی کر دی، جبکہ وہ ان کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یعقوب نے اپنے ماموں لابان سے کہا کہ ماموں جان، مجھے تو آپ کی چھوٹی بیٹی پسند تھی، میں ان سے شادی کرنے والا تھا، آپ نے بڑی بیٹی سے میری شادی کر دی۔ لابان نے کہا کہ دیکھو اصل میں ہمارے یہاں کے رواج کے مطابق بڑی بیٹی رہتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ اگر تم میری بڑی بیٹی چھوٹی بیٹی راحیل سے اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو تم کو اور 7 سال تک بکریاں چرانی پڑیں گی۔ اس وقت سگی 2 بہنوں کو ایک زوجیت میں ایک نکاح میں رکھنا جائز تھا، جو بعد میں منسوخ ہو گیا۔ بہرکیف مزید 7 سال اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں لابان کی بکریاں چرائیں، اور پھر اپنے ماموں کی چھوٹی بیٹی جو راحیل تھی ان سے ان کی شادی ہوئی۔ مزید وہ 4 سال اور اپنے ماموں کی خدمت کیے۔ مکمل 20 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام حران کے علاقے میں اپنے ماموں لابان کے پاس رہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی محنتوں سے اور ان کی صالحیت سے ان کے ماموں کو بڑی برکت ملی۔ بہرکیف 20 سال کے بعد وہ جو ہیں اپنے بیویوں اور بچوں کو لے کر کے وہ اپنے آبائی علاقہ فلسطین آئے۔ اس وقت تک عیسو جو ان کے بڑے بھائی تھے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، آئے۔ بہرحال یہ جو یعقوب علیہ السلام کی جو چھوٹی والی بیوی تھی راحیل، اسی راحیل ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔
حضرت یوسف علیہ السلام اسی راحیل ہی سے پیدا ہوئے تھے، تو یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، انہی کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے متعلق مختصر سی تفصیل ہے جو آپ حضرات کا سامنے بتائی گئی یہ تفصیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں مزید بہت تفصیلیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11-12 بیٹے تھے۔ سب سے چھوٹے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، اور راحیل سے اور ایک ان کے بیٹا پیدا ہوا تھا بنیامین۔ یہ بنیامین اور یوسف یہ دونوں سگے بھائی تھے، یعنی ایک ماں ایک باپ کے تھے۔ ان کے مزید اور 10 بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے تھے، بہت زیادہ ان سے محبت کرتے تھے۔ ان کے اندر نبوی فہم و فراست انہوں نے دیکھی تھی۔ انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ساری باتیں آئیں گی۔ یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، تو ان کے جو 10-11 بھائی تھے، ان لوگوں کو اس سے بڑی حسد ہوا اور جلن ہوئی۔ یہ کیا بات ہے بھائی کہ یوسف کو والد محترم اتنا چاہتے ہیں اور ان کے مقابلے میں ہم لوگ کو کم چاہتے ہیں۔ بہرحال ان کے 10-11 بھائی یہ لوگ حسد کے شکار ہوئے، اور حسد کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے دور لے گئے۔ ان کو یوسف علیہ السلام کو مارا گیا، پیٹا گیا، اور بالکل گہرے کنویں کے اندر ڈالا گیا، کنواں سے نکالے گئے، غلام کی حیثیت سے بیچے گئے، خریدے گئے۔ عزیز مصر کے گھر پہنچتے ہیں، غلام کی حیثیت سے وہاں پر رہتے ہیں۔ پھر زلیخا کی طرف سے ان پر الزام لگتا ہے، پھر وہ جیل میں جاتے ہیں، پھر جیل سے نکلتے ہیں، پھر مصر کے وہ بادشاہ بنتے ہیں۔ اور واقعہ بہت تفصیل سے ہے، جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی یعقوب علیہ السلام سے دور لے کے چلے گئے، تو یعقوب علیہ السلام اتنا روئے اپنے بیٹے کے فراق میں کہ ان کی آنکھ کی بینائی بالکل ختم ہو گئی تھی، بالکل بہت روتے تھے۔ پھر بعد میں جب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ خوشبو سے پہچان لیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہے، پھر دونوں باپ بیٹے ملتے ہیں، اور یہ سارے واقعات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت یعقوب، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے جو آپ کے سامنے باتیں بیان کی گئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے تعلق سے کہا ہے کہ انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، کہ یہ جو یعقوب اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ہیں، یہ میرے منتخب بندے ہیں اور میرے نیک بندے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اعمال صالحہ کریں، زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کریں، نمازوں کی پابندی کر کے، سنن و نوافل کا اہتمام کر کے، تلاوت قرآن کا اہتمام کر کے، تسبیح و تحلیل کا اہتمام کر کے ہم اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب بندوں میں شمار ہو جائیں، اور خصوصی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ہم اور آپ مستحق ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ کتاب و سنت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ آج کی اس مجلس کو، آج کے اس پروگرام کو تو قبول فرما لے، اور اس سلسلے کو اللہ تو برقرار رکھ، اور آگے بھی اس سلسلے کو اللہ چلانے کے لیے تو توفیق دے، اور اس کے لیے حالات کو سازگار بنا دے۔ پروردگار عالم، یہاں پر جتنے بھی ہمارے بھائی یا بہنیں شریک ہیں اس مجلس کے اندر، اے اللہ تمام کے بیٹھنے کو قبول فرما، اور ان کو ان کے میزان حسنات میں اس کے اندر داخل فرما دے۔ اے اللہ اس وقت دنیا کے حالات، ملک کے حالات، سماج کے حالات ناگفتہ بے ہیں۔ اے اللہ ان حالات میں تو اسلام اور مسلمانوں کی اور مساجد و مدارس اور اسلام کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہے تو ہی شفا دینے والا ہے، بیمار مسلمانوں کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ اے اللہ ہمارے معاشرے میں ہماری جو بہن بیٹیاں غیر شادی شدہ، شادی کی عمر میں پہنچنے کے باوجود بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے شادی کا اور بہترین جوڑے کا انتظام فرما دے۔ جو اولاد سے محروم ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ تو ہی رزاق ہے، تو ہی روزی دینے والا ہے۔ اے اللہ بے روزگار مسلمانوں کو روزگاری عطا فرما، اور برسر روزگار مسلمانوں کی روزگاری میں کامیابی اور برکت عنایت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما۔
عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کو نازل فرما دے، ہماری زبان میں، ہمارے قول و عمل میں، ہمارے جسم میں، ہماری کمائی میں تو برکت نازل فرما۔ پروردگار عالم تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔